اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، موت کا ذائقہ ہر ذی نفس نے چکھنا ہے۔ سو انبیاء علیہم السلام کو بھی موت آئی، لیکن چند لمحوں کے لیے آئی۔ اس کے بعد اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ صالحین امت بھی زندہ ہیں، اس کے بعد شہداء کرام بھی زندہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو تم مردہ گمان تک بھی نہ کرو۔ یہ اپنے دل میں خیال بھی نہیں کرنا کہ یہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں، عند ربہم یرزقون۔ تو جب ایک شہید زندہ ہے، اس کے اوپر بلند شان والا شہید سے اوپر جو ہے وہ ایک صدیق ہے، تو صدیق بدرجائے اتم زندہ ہے، کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ شہید سے بڑا ہے، جو قرآن نے ان کا ٹائٹل رکھا ہے۔ اور صدیقین سے اوپر مقام اللہ سبحانہ و تعالی کے نبیوں کا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے سید و سردار ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو شرف معراج سے نوازا؟ تو تمام انبیاء علیہم السلام مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے، ان کی سواریاں بھی موجود تھیں، اور انبیاء علیہم السلام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الکثیف الاحمر، یہ وہ سرخ ٹیلا ہے، اس کے قریب سے میری سواری گزری تو میں نے حضرت جناب موسیٰ نبی علیہ السلام کو دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، یا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم میں نقل فرمایا، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے وہاں پر پہنچے ہوئے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، وہاں پر تمام انبیاء علیہم السلام موجود تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تک۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فحانت الصلاۃ، وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ کون سی نماز تھی، اس بارے میں محدثین کرام کا کلام ہے، لیکن ہماری بحث یہاں پر یہ نہیں، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال یہ آتا ہے کہ اذن المؤذن، اذان دینے والے نے اذان کہی، اور کہا جاتا ہے کہ اذان دینے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ نسائی شریف میں موجود ہے کہ فحانت الصلاۃ،
پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، فَأَمَمْتُهُمْ پس میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی، یعنی میں امام بنا، تمام انبیاء علیہم السلام مقتدی بنے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی نے نقل فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، تو پتہ کیا چلا کہ انبیاء علیہ السلام کو موت آئی سوائے 2 نبیوں کے یا 4 نبیوں کے یا ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے تو کنفرم بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی جتنے انبیاء علیہ السلام تھے وہ اللہ کے حکم سے زندہ تھے اور وہ مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی اقتداء میں انہوں نے نماز ادا فرمائی اور نبیوں کو نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انبیاء علیہ السلام کا وہاں پر حاضر ہونا یہ ایک حدیث سے نہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کا جسم مبارک خاک میں مل چکا ہوگا اس وقت ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں گے؟ یہ بہت اچھا ہوا کہ صحابی رسول نے یہ مسئلہ پوچھ لیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے خبردار فرمایا، ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، میرے صحابہ، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے، امام نسائی نے اور ابن ماجہ تینوں نے نقل فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی، کوئی میرا امتی مجھ پر جب درود پڑھتا ہے، مجھ پر سلام بھیجتا ہے، سلام کا ذکر ہے، یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں خود اپنے اس امتی کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں، یہاں تک کہ میں خود اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو ابو داؤد نے نقل فرمایا سنن میں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ صحیح احادیث مبارکہ بیان فرما رہی ہیں کہ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اور خصوص بالخصوص ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو بدرجہ اتم ثابت ہے اور بہت ہی اعلیٰ زندگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو یہ عطا فرمانا کہ اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے جب کوئی میرا امتی مجھ کو سلام عرض کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی سلام عرض کرتا ہے، اس کا کیا معنی کہ پہلے شخص نے سلام عرض کیا تو اللہ نے میری روح کو لٹا دیا، اس کے بعد کوئی لمحہ کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی رسول اللہ کا امتی آپ پر سلام عرض نہ کر رہا ہو، یعنی ہر وقت سلام عرض ہوتا رہتا ہے۔ تو گویا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو لٹا دیا ہوا ہے اور میں خود اپنے امتیوں کے سلام کا جواب دیتا ہوں، جس طرح کہ ہر نماز میں ہم عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، جس کا ترجمہ بنتا ہے یا نبی سلام علیکہ، اے اللہ کے پیارے نبی آپ پر ہمارا سلام ہو، لاکھ مرتبہ سلام، کروڑوں مرتبہ سلام ہو، اربوں مرتبہ درود ہو اور کھربوں مرتبہ آپ کی بارگاہ میں سلام ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں چھوڑ کے گئے، پہلے آسمان پر گئے تو وہاں بھی نبی، دوسرے، تیسرے، چوتھے،
پانچویں، چھٹے، ساتویں ہر آسمان پر جاتے ہیں، اور ہر آسمان پر اللہ کا ایک نبی جو یا دو نبی ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب 50 نمازیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر فرض ہوئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جو بار بار عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ حضور جاتے 5 معاف ہوتی جاتی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں حتی استحییت، تو یہاں تک کہ اب تو مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو یہ 5 نمازیں فرض رہ گئیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد اس میں شامل ہے کہ 50 سے 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔